بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ کسی درخت کو سمجھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کا پھل دیکھا جاتا ہے، یا پھر اگر وہ پھولدار درخت ہے تو اس کا پھول دیکھا جاتا ہے۔ گویا درخت اپنے پھل یا پھولوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یوں ہی کچھ درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں نہ پھل نکلتا ہے نہ پھول، بلکہ صرف کانٹے نکلتے ہیں۔ تو ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے۔ جب ہم تکافل کے نظام کو عوام میں جا کر بیان کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کو بیان کرنے والے وہ افراد ہوتے ہیں جو تکافل کمپنی کے نمائندے ہیں، جو سروسز دیتے ہیں۔ تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ خود تکافل کو اچھی طرح سمجھیں، ان کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ کو وہ لیں، سیکھیں، اور لوگوں کو جا کر وہ گھسے پیٹے پرانے 200 سال مروجہ انشورنس کے نظام کی اصطلاحات استعمال نہ کریں، بلکہ وہ اصطلاحات جو شریعہ کے مطابق ہوتے ہیں، تکافل کے ہوتے ہیں، وہ اصطلاحات ان کو بتائیں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے۔ اب آپ جب مارکیٹ میں جا رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صرف وہی اصطلاحات جو کہ درست ہے اس کو استعمال کریں۔ فرض کیجیے ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائے اس میں پانی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ لوگ تھوڑے سے جو ہے شریر الطبع بھی ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہوئے یا کہیں کہ جناب اس میں تو شراب ہے، تو آپ بتائیے کیا پانی کو شراب بولا جا سکتا ہے؟ جیسے لوگ شراب لے کر کہیں کہ جناب یہ شہد ہے، یہ شراب لے کر کہیں کہ یہ پانی ہے، تو وہ تو شراب ہی رہے گا، وہ شہد اور پانی تو نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے آپ کی حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، اس کو آپ خود غلط کہہ رہے ہیں۔ گائے کا گوشت لے کر گئے، آپ نے کہا تو خنزیر کا گوشت ہے۔ تو میرے بھائی، آپ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ آپ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں لوگوں کے پاس تو آپ کی کریڈیبلٹی کس چیز سے بڑھتی ہے؟ سچائی سے۔ کیا آپ سچ بولیں، دھوکہ دہی نہ کریں، خیانت نہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو غلط بیانی کر کے آپ کوئی کام ان سے لے لیں یا ان کو تکافل کا جو ہے وہ سسٹم ان کو دے دیں اور بعد میں وہ سروسز آپ نہیں دے پائیں کیونکہ آپ نے تو ان سے غلط بیانی کی تھی۔ تو دراصل یہ آپ کا یہ طرز عمل آپ کے لیے، آپ کے جو روزی مل رہی ہے، جو آپ کو محنتانہ مل رہا ہے، جو سیلری مل رہی ہے، وہ آپ کے اس سیلری کو کیا جائز کر دے گا؟ نہیں، بلکہ غلط بیانی کر کے اور جھوٹ بول کر، مس سیلنگ کر کے اگر آپ کو اس طرح کا کام کریں گے تو گویا کہ آپ نے حلال نہیں کمایا، جائز نہیں کمایا، یہ تو آپ کا ہوا، لیکن آپ نے جس کی نمائندگی کر رہے تھے، جس کو آپ جس کے کہنا چاہیے کہ اس کی ایک ریپوٹیشن تھی، اس کا جو ایک بھروسہ تھا، وہ آپ نے لوگوں میں خراب کیا۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سچائی کے مطابق کام کریں، کوئی غلط بیانی نہ کریں، جتنا سچ بولیں گے، جتنی سچی بات کریں گے، جتنی ٹھیک بات کریں گے۔ اصول یاد رکھیے، آپ اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، تو اس کو بتائیں تاکہ لوگوں کو غیر ضروری طور پر آپ پر بھروسہ بھی نہ ہو جائے اور کوئی ایسی چیز آپ نے بیان کر دی اور بتا دی اور لوگوں نے ان کو لے لی اور بعد میں کہا کہ جناب دے دو، کمپنی نے تو ایسا نہیں کہا تھا دینے کے لیے، ادارے نے تو ایسا نہیں کہا تھا دینے کے لیے۔ تو وہ افراد جو کام کرتے ہیں وہ اس پھل کی طرح بنے کہ جس درخت کا لگتا ہے پھلدار درخت ہو، اس طرح کے پھول بنے جو خوشبودار ہو تاکہ لوگوں کو پھیلے، لوگوں تک وہ بات اچھی چلی جائے، اچھا پیغام چلا جائے۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، آپ نے جو انٹرپریشن اپنی کی ہے یا آپ نے نمائندگی اپنی کی ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ کو سوچ لیجیے کہ آپ نے ادارے کے ساتھ کو نقصان پہنچایا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تکافل کے نظام کو نقصان پہنچایا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک علماء، بہت سارے علماء جو ہیں متفق نہیں ہو پائے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام کیسا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو اس خدمات کو انجام دے رہے ہیں ان سنہری اصولوں کا خیال